محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شریعت کے احکام کے دروس ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مطہرات کا تذکرہ کیا، پانی کے اقسام کا تذکرہ کیا، اور مطلق پانی، مضاف پانی کے اقسام کا تذکرہ کیا۔ آج جس شے کی بحث کر رہے ہیں اس کا نام ہے وضو۔ آج کا ٹاپک، آج کے اس درس کا ٹاپک ہے وضو۔ بہت ساری چیزیں وضو میں واجب ہیں، بہت سارے مستحب ہیں، مبطلات وضو اسی میں جو ہے آتا ہے، ترتیب، موالات وغیرہ جو ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اس کے طرف جو ہے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال، وضو میں واجبات وضو کتنے ہیں؟ یعنی جن کا دھونا وضو میں واجب ہے۔ واجبات وضو یعنی جن اعضاء کا دھونا وضو کے اندر ضروری ہے، واجب ہے، اسے کہتے ہیں واجبات وضو۔ جواب، واجبات وضو 7 ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 چہرے کا دھونا، بال اگنے کی لمبائی میں، بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس حصے میں۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا، کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک، دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 4 سر کا مسح، اور سر کا مسح سامنے والی جو حصہ ہے، یعنی جو ہماری پیشانی ہے نا، پیشانی سے لگ کر جو سامنے جو ہے موجود ہے وہاں پر مسح کرنا، سر کا مسح۔ اگر ادھر یا ادھر کر لیں گے تو ہمارا وضو باطل ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے پیروں کا مسح، دونوں پیروں کا مسح۔ نمبر 6 ہے ترتیب۔ نمبر 7 ہے موالات۔ یہ جو ہے واجبات وضو جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ 7 ہے۔ سوال، ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جواب، ترتیب یعنی پے در پے کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جس طریقے سے ترتیب بتائی گئی ہے۔ جیسے کیا ہے، پہلے کیا ہے، نیت ہے، اس کے بعد چہرے کا دھونا، اس کے بعد دائیں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح، اس کے بعد پیروں کا مسح، یہ ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب میں تھوڑا سا آپ بدل دیں، پہلے چہرہ دھو لیں اس کے بعد نیت کریں، یا پہلے نیت کر کے ہاتھ دھوئیں اس کے بعد چہرہ دھوئیں، تو جو ہے وہاں پر وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو ترتیب ایسے نہیں، پے در پے کرنے کا نام ہے ترتیب۔ سوال، موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات یعنی بغیر کسی گیپ کے ادا کرنا، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اعضائے وضو کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد چہرہ دھونے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، فوراً ادا کرنا۔ جیسے کہ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ، جیسے کہ ہم اکثر ہر روز پڑھتے ہیں سونے سے پہلے یا اور جاگنے کے بعد فوراً، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یعنی بغیر کسی فاصلے کے ہم علی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ اگر فاصلہ ہو جائے درمیان میں رسول اور علی کے درمیان، یعنی ہم فاصلہ کر دیں، بھائی ہم 1 کو 2 3 کے بعد مانیں گے، فاصلے کے بعد مانیں گے، تو ایمان ختم۔ جس طریقے سے
علی کو بلا فصل ماننا ضروری ہے، اگر فاصلے کے ساتھ مانیں گے تو ہمارا ایمان ختم۔ اسی طریقے سے وضو میں ہے، یعنی موالات، یعنی بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی فاصلے کے ہمیں اعضائے وضو کو انجام دینا ہے۔ نیت، چہرہ، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہ فوراً کا فوراً جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں گیپ ہو جائے تو ہمارا وضو جو ہے باطل ہو جائے گا۔ سوال، وضو کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب، وضو کی 2 قسمیں ہیں، ایک ترتیبی، یا سوال کو تبدیل کر دیں، سوال کو تبدیل کر دیں، وضو کتنے طریقے سے کیا جاتا ہے؟ وضو کتنے طریقے سے کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے۔ وضو 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک ترتیبی اور دوسرا ارتماسی۔ سوال، وضو ترتیبی کسے کہتے ہیں؟ وضو ترتیبی یعنی انسان چلو میں پانی لے کر نیت کر کے اعضائے وضو کو دھونا، چلو میں لیا، اس کے بعد جو ہے دائنا ہاتھ، بائیں ہاتھ جو ہے سر کا مسح، پیر کا مسح، ٹھیک ہے۔ پہلے یعنی ترتیب ہے، یعنی وہی ترتیب، نیت، چہرہ، ہاتھ وغیرہ ترتیب، اسے کہتے ہیں وضو ترتیبی۔ سوال ہے، وضو ارتماسی کسے کہتے ہیں؟ وضو ارتماسی یعنی نیت کرنے کے بعد ہم چلو میں پانی نہیں لیں گے، بلکہ بکیٹ یا ٹینک یا ندی، کنویں میں جو ہے بیٹھ کر اگر ہمیں وضو ارتماسی کرنا ہے تو نیت کریں گے، وضو ارتماسی کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، تو پہلے اپنے چہرے کو پانی میں ڈبوئیں گے۔ کس طریقے سے ڈبوئیں گے؟ پہلے پیشانی جائے گی چہرے پانی پہ، پہلے پیشانی جائے گی اور آخر میں ٹھڈی کی طرف سے ہم اٹھیں گے، اپنے چہرے کو اٹھائیں گے۔ یعنی اگر یہ پیشانی ہے تو جو ہے پہلے اس طریقے سے ہم پیشانی ڈالیں گے، پھر جو ہے ایسے جو ہے اٹھائیں گے، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کو پہلے کوہنی جائے گی پانی میں یہ، اس کے بعد ایسا اٹھائیں۔ اگر ایسا ڈال کے اٹھائیں گے تو جو ہے وضو باطل ہو جائے گا۔ کوہنی جائے گی، اس کے بعد جو ہے اوپر سے ہم جو ہے کوہنی کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، اس کے بعد سر کا مسح اور دونوں پیروں کا مسح، وہ جو ہے ترتیبی اور ارتماسی دونوں میں سیم کیا جائے گا۔ سوال، وضو صحیح ہونے کے کیا کیا کنڈیشن ہیں، شرائط ہیں؟ وضو صحیح ہونے کے کیا شرائط ہیں؟ جواب، وضو صحیح ہونے کے بعد شرائط ہیں۔ نمبر 1، وضو کا پانی پاک ہو۔ نمبر 2، وضو کا پانی مطلق ہو، مطلق یعنی مضاف نہ ہو۔ نمبر 3، وضو کا پانی مباح ہو، مباح ہو یعنی وضو کا پانی چوری کیا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4، وضو کا برتن مباح ہو، یعنی وہ بھی چوری کیا ہوا نہ ہو۔ نمبر 5، وضو کا برتن سونے یا چاندی کا بنا ہوا نہ ہو۔ نمبر 6، وضو کے اعضائے وضو دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت پاک ہونا ضروری ہے۔ اعضائے وضو کا دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، وضو اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو۔ وضو اور نماز کے درمیان وقت بہت زیادہ ہو۔ اگر ہم وضو کریں گے تو نماز میں کوئی
فرق نہ پڑے، یعنی اگر وقت بہت کم ہے کہ اگر ہم وضو کرنے بیٹھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس وقت جو ہے وضو کے بدلے تیمم کرنا پڑے گا، جو انشاءاللہ بحث آئے گی۔ یعنی وضو اور نماز کے درمیان جو ہے وقت کافی ہونا چاہیے۔ نمبر 8، وضو قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 9، وضو ترتیب کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 10، وضو موالات کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 11، وضو خود انسان کرے، اپنا وضو خود کرے، دوسرے اسے وضو نہیں کرا سکتے، اپنا وضو خود کرے گا۔ نمبر 12، وضو کرنے والے کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو۔ وضو کرنے والے کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو۔ نمبر 13، وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے تیل لگ گیا یا جو پینٹ جو ہے اعضائے وضو پہ لگ گیا تو پہلے اسے ہمیں صاف کریں گے، اس کے بعد جو ہے یعنی اعضائے وضو میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وضو کا پانی ہماری جلد تک پہنچنے سے وہ روکے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔